بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایمان کے 60 یا 70 سے زائد شعبہ جات ہیں۔ آج انشاءاللہ اس حدیث کی ہم شرح بیان کریں گے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے ان شعبہ جات کو بیان کیا ہے جن کو امام ابن حبان علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 3 طرح کے شعبے ہیں، یعنی حدیث میں جو آیا ہے کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زائد شعبہ جات ہیں، تو حافظ صاحب اس کی کلاسیفیکیشن آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو 60 یا 70 یا اس سے بھی زیادہ شعبہ جات ہیں، یہ بیسیکلی 3 طرح کے ہیں۔ ان کی 3 کیٹیگریز ہیں، ان کی 3 طرح سے تقسیم کی جا سکتی ہے، جس میں سے پہلی کیٹیگری ہے دل کے اعمال، یعنی وہ اعمال یا وہ ایکشنز یا وہ ڈیڈز یا وہ افعال جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو دل کے اعمال ہیں ان کی 24 تعداد ہے، یعنی دل کے اعمال کی جو ٹوٹل فگر ہے دیٹ از 24 ان کی تعداد ہے۔ اب ہم ایک ایک کر کے میں صرف ان کے نام آپ کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ ہم 2-3 لیکچرز میں یہ حدیث میں جو 60 یا 70 شعبہ جات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان میں سے جو دل کے اعمال ہیں جن کی 24 تعداد ہے، آج کے لیکچر میں ہم وہ بیان کریں گے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر ایمان کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اور اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات پر ایمان لانا، اس کے اسماء پر ایمان لانا، اس کی قدرت پر ایمان لانا، اور اللہ رب العزت کی ذات، صفات، اسماء، ان چیزوں میں کسی اور کو کسی حوالے سے کسی درجے سے شریک نہ ٹھہرانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرشتوں پر ایمان لانا، جتنے بھی اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سب پر ایمان لانا، جن کی ایگزیکٹ جو تعداد ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور ان فرشتوں کے ذمے مختلف طرح کی ذمہ داریاں ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری زمین کے اوپر لگائی گئی ہے، روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے، بارش برسانے کی ذمہ داری ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے۔ تو مختلف فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اس میں کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، منکر نکیر ہیں جو قبر میں آتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ فرشتوں پر ایمان لانا، یہ میں جو بھی فہرست آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو آپ کوشش کریے کہ اس حدیث میں یہ جتنے اعمال ہیں یہ اپنے گھر میں لکھ کے لگائیں، دکان ہے، کاروبار ہے، وہاں لکھ کے لگائیں، اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا یہ ایمان کے جو انڈیکیٹرز ہیں، یہ جو پیرامیٹرز ہیں، جو کرائیٹیریا ہے، کیا میری ذات کے اندر بھی یہ پائے جاتے ہیں یا کہ نہیں پائے جاتے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھے نمبر پہ اللہ کے رسولوں پر ایمان، پانچویں نمبر پہ تقدیر پر ایمان لانا، چھٹے نمبر پہ آخرت پر ایمان، اور پھر قبر کے جو احوال ہیں، قبر کا جو امتحان ہے اور اس کے اندر جو مومنین کے لیے اور کامیاب ہونے والوں کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کا کھل جانا، اور جو مشرکین ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، جو کفار ہوں گے، ان کے لیے جہنم کی طرف کھڑکی کا کھلنا، اور قبر کا عذاب اور وہاں جو نعمتیں ہیں ان پر ایمان لانا، پھر جزا اور سزا پر ایمان لانا، پل صراط پر ایمان لانا، حساب کتاب، دوبارہ سے زندہ ہونے پر ایمان۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، یعنی آخرت کے جو سارے مراحل ہیں ان پر ایمان لانا، یہ 6 نمبر پہ آتا ہے۔ اور اس میں آخری جو مرحلہ ہوگا، یعنی آخری جو منزل، یا جنت یا پھر جہنم، ان پر ایمان لانا۔ 7ویں نمبر پہ اللہ رب العزت کی محبت، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے،
اور یہ دل کے اعمال میں سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جیسے قرآن میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان اللہ رب العزت سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی دل کے اعمال میں سے ہے۔ 8ویں نمبر پہ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرنا، ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ان لوگوں کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جن سے تو محبت فرماتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی طرف رہنمائی فرما دے جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ تو اس طرح کی دعائیں مانگنا بھی اسلاف کے معمولات میں سے رہا ہے۔ پھر جس طرح اللہ کے لیے محبت ہے، اسی طرح اللہ کے لیے بغض رکھنا، یعنی کفار سے، منافقین سے، ملحدین سے، اور جو اسلام مخالف لوگ ہیں ان سے بغض رکھنا۔ 10ویں نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور آپ کی تعظیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اب ان میں سے اگر ہم ایک ایک چیز کو دیکھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے، اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے اور تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، یعنی جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ محبت کیسے ہوگی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ آج ہمارے جو رویے ہیں، آج جو ہمارا اخلاق ہے، اور جس طرح سے لوگوں کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہے، ایذا ملتی ہے، اور لوگ ہماری وجہ سے پریشان ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہے، اگرچہ ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے رویے اور ہمارے اخلاق اور ہمارا بیہیویئر، ہمارا طرز عمل، ہمارا لوگوں سے بات چیت کرنا، جب اختلاف ہو جائے تو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، کیا اس میں نبوی اخلاق کی جھلک نظر آتی ہے یا کہ نہیں آتی؟ اس کو بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، جیسے اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اسی طرح 11ویں نمبر پہ اخلاص اختیار کرنا، ریاکاری کو چھوڑ دینا، دکھاوے کو چھوڑنا، شو آف نہ کرنا اور اپنے اعمال کی نمائش نہ کرنا۔ یہ آج اتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے کہ لوگ چھوٹا سا کوئی کام دین کا کریں گے تو سب سے پہلے اس کی مشہوری کریں گے، سب سے پہلے لوگوں کو بتائیں گے، سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، اور جب تک اس پہ تعریف نہ وصول ہو جائے، اس پہ لائکس نہ آ جائیں، اس پہ کمنٹس نہ آ جائیں، 4 لوگ اس کی واہ واہ نہ کریں، اس وقت تک ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ تو آج ہم اپنے بہت سارے اعمال دکھاوے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، نمائش کی وجہ سے اور شو آف کر کے ان اعمال کا اجر ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ ہم اپنے جو نیک کام ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اخلاص کا الٹ کیا ہے؟
ریاکاری کیا ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج کرتے ہیں اس لیے کہ جی ہماری واہ واہ ہو، حاجی صاحب ہو گئے ہیں اب، اور حاجی کہنے سے بھی ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ قربانی کریں گے، آپ دیکھ لیں، لوگ اس کو اسٹیٹس پہ لگائیں گے، فخر کریں گے، دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کریں گے، یعنی اس میں جو تقویٰ کا ایلیمنٹ ہے، جو اخلاص کا ایلیمنٹ ہے، جس کو کہا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ اس کا نہ تو اللہ کو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری کتنی ہے اس کے اندر۔ تو اگر ہم یہ سارے کام دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے اندر کمزوری ہے، اور بعض اوقات تو یہ شرک اکبر تک بن جاتا ہے، شرک اصغر نہیں رہتا۔ ویسے تو ریا کو شرک اصغر کہا گیا، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ اس حد تک بڑھ جائے تو وہ شرک اکبر میں جا کے فعال کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح 12ویں نمبر پہ اللہ رب العزت سے توبہ کرنا، یہ بھی دل کے اعمال میں سے ہے۔ 13ویں نمبر پہ اللہ کا خوف ہونا، 14ویں نمبر پہ اللہ سے امید لگانا، 15 پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، نمبر 16 اللہ کے ساتھ مخلص ہو جانا، جیسے قرآن مجید میں ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ 17ویں نمبر پہ صبر کرنا، نمبر 18 اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر راضی ہونا، نمبر 19 اللہ پر بھروسہ کرنا، مشکل حالات آ جائیں، بیماری آ جائے، رزق کے معاملات ہوں، مقدمے کے معاملات ہوں، دکھ پریشانی تکلیف آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جائے، ناگہانی آفات آ جائیں، اور فیوچر کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، ان ساری چیزوں میں صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ پھر تواضع، عاجزی اختیار کرنا، فروتنی اختیار کرنا۔ نمبر 21 رحم کرنا، من لم یرحم لم یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ نمبر 22 تکبر اور خود پسندی کو چھوڑ دینا، دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھنا، افضل سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا۔ نمبر 23 حسد، کینہ اور غصے کو ترک کر دینا، اور نمبر 24 یہ کہ نیت کا خالص کرنا۔ تو یہ وہ 24 اعمال ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم یہ اعمال کر رہے ہیں، اس سے ہمارے ایمان کی کوالٹی کا پتہ چلے گا۔ ویسے تو زبان سے ہم جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہمارے سے زیادہ تو کوئی پکا مسلمان ہے ہی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی اچھا مسلمان ہے ہی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی سچا مسلمان ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہنے سے نہیں ہوگا، یہ چیک کرنے سے ہوگا، جج کرنے سے ہوگا کیا ہمارے اندر یہ کوالٹیز، یہ کریکٹرسٹکس، یہ اوصاف، یہ خوبیاں جو ایک مومن کی خوبیاں ہیں، یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا کہ نہیں پائی جاتی۔ تو یہ ایمان کے شعبوں میں سے جو پہلی کیٹیگری ہے، یعنی دل کے اعمال، جن کی تعداد 24 ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلی جو ہماری نشست ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم زبان کے جو اعمال ہیں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہیں، ان پہ بات کریں گے، جن کی تعداد 7 ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔